بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی، آج ایک مختصر سی گفتگو کے لیے حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ہمیشہ ہر حال میں ہر جگہ حق بولنے، حق سننے اور حق لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات کسی بھی صاحب علم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اس وقت جو فلسطین اور غزہ کے مجبور، مظلوم، مقہور مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ جس اذیت سے وہ گزر رہے ہیں، آپ اور ہم سب واقف ہیں۔ بد نصیبی، بد قسمتی کہ جس قوم اور جس امت کے بارے میں پیغمبر انسانیت رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہو تو اس درد کی شدت، اس کا احساس جو ہے وہ سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ لیکن بد نصیبی، بد قسمتی کہ اس وقت امت مسلمہ وہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ حرص اور ہوس، زر پرستی کی ہوس، پیسہ اکٹھا کرنے کی ہوس، اپنی تجوریاں بھرنے اور بینک بیلنس میں اضافہ کی ہوس، ڈو مور حل من مزید کی کیفیت نے مسلمان کو اندھا کر دیا ہے، بہرا کر دیا ہے، گونگا کر دیا ہے۔ نہ اسے کچھ دکھائی دے رہا ہے، نہ سجائی دے رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے کہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے۔ ان تڑپتے، بلکتے، سسکتے بچوں کی چیخیں کسی بھی مسلمان ملک کے حکمران، مسلمان ملک کے جو صاحبان اقتدار ہیں، ان کو نہ تو ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، نہ ان کی آہو فغان، آہو بخار سنائی دے رہی ہے۔ اپنی مستی میں مست ہیں۔ اس سے زیادہ اور بے شرمی اور بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ ادھر فلسطین جو ہے وہ لہو لہو ہے، اور ادھر ہمارے نام نہاد حکمران، بالخصوص داتا کی نگری لاہور میں، وہ لاہور ایک، یعنی لاہور ہے، اس نام سے بیہودہ فیسٹیول کافی دنوں سے جاری و ساری ہے۔ رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی ہیں، ناچ گانے، اچھل کود، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری طرف عرب ممالک کی بھی یہی سچویشنز ہے، یہی صورتحال ہے۔ بالخصوص سعودی عرب جو مرکز ہے، مسلمانوں کا مرکز، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں بھی یہی سعودی حکمرانوں کی نگرانی میں، سرپرستی میں میوزیکل نائٹس، رقص و سرور، عیش عشرت، شراب، شباب، کباب، یہ ساری چیزیں وہاں اویل ہے۔ موجودہ عرب حکمرانوں کی موجودہ سچویشنز کو دیکھ کر، وہ ایک شاعر ہیں قمر جلالوی، غالباً انہوں نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب، ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے قمر اور کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔
اس وقت پیٹرو ڈالر کی آمد ہے، ریل پیل ہے، اور کعبہ کی کمائی سے وہ عیاشی میں مست الست، وہ بدمست عرب حکمران، ان کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی یہود و ہنود کے شکنجے اور پنجے میں ہے، اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ، اور کافر الکفر و ملت واحدہ کی صورت میں فلسطین پر، غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ 59 مسلمان کنٹریز اور پاکستان ایٹمی طاقت، بہترین افواج میں پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے، 90 لاکھ سے زائد بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلامی ملکوں کی فوج، گیس کی طاقت ہمارے پاس، پیٹرول کی طاقت ہمارے پاس، ذخائر ہمارے پاس، زرخیز ذہن ہمارے پاس، اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل لوگ ہمارے پاس، بہترین قسم کے میزائل ہمارے پاس، شاہین، غوری، خالد، عطف، اعلیٰ ترین، جو 1 منٹ کے اندر اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ سب نمود و نمائش 23 مارچ آئے گا، ان کی پریڈ ہوتی ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھو ہمارا یہ شاہین میں میزائل ہے، یہ غوری میزائل ہے، یہ عطف ہے، یہ خالد بن ولید ٹینک ہے ہمارے۔ بھئی کیا فائدہ ان کا؟ نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے، اچار ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ درویش لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا اخوت اس کو کہتے ہیں، یعنی بھائی چارہ، محبت، پیار، خلوص، حسن سلوک، حسن اخلاص، اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے۔ یعنی علامہ اقبال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اپنی شاعری کے انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم اس درد کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو کابل کی سرزمین پر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا تو کسی زمانے میں مسلمانوں کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ ہندوستان میں بیٹھا جوان، بزرگ، نوجوان مسلمان کابل میں چبھنے والے مسلمانوں کے پاؤں میں کانٹے کی شدت و تکلیف کو ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر محسوس کرتا تھا وہ۔ لیکن آج کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہے حکمران، اپنی رنگ رلیوں میں، عیاشیوں میں مست الست ہے۔ اور ایک ہمارے لیا کی سرزمین پر یہ 3-4 دن سے جناب وہ آج باقاعدہ اس کے افتتاح ہوا، غالباً جیپ ریلی، وہ چوبارہ تھل ریگستانوں کے اندر، وہاں پہ محفل موسیقی اور جناب انگور کے پانی سے جناب وہ مہمانوں کو لطف اندوز کروانا، اور پھر رات کی موسیقی میں وہ جنرل رانی کے رقص و سرود، اوچھے جناب ڈانس، بے ہنگم جناب قسم کے رقص و سرود۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ یعنی بیوروکریسی کی موجودگی میں اس حالت میں کہ جب ایک ملک، اسلامی ملک، وہ یہود و ہنود کے شکنجے اور پنجے میں ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں پہ مسجد اقصی پکار رہی ہے، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین؟ یعنی ہمارے تو جو آبا تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اسلاف تھے، ہماری تو کہانی بڑی تابناک ہے، ہماری تاریخ بڑی شاندار ہے کہ ہمارے مجاہدین اسلام نے کیسے کیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ لیکن آج ڈو مور ہیلپ میں مزید، یعنی وہن کی بیماری میں مبتلا ہو کر، پیسے کے حرص اور لالچ میں مبتلا ہو کر ہم اسلامی اقدار کو بھول گئے، جذبہ جہاد کو بھول گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک یہ امت
غالب رہے گی جب تک جہاد کا دامن تھامے رہے گی۔ جس دن اس نے جہاد کو چھوڑ دیا اس وقت یہ امت غلبے کی بجائے یہ مغلوب ہو جائے گی۔ اور آج یہی ہماری کنڈیشن ہے کہ مٹھی بھر یہود 2.25 ارب سے زائد مسلمانوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، جہاد کو ترک کر دیا۔ ہمارے ممبر و محراب سے بھی یہ ٹاپک بالکل بند ہو گیا۔ اگر کوئی خطیب یا کبھی کبھار کوئی علم جہاد بلند بھی کرتا ہے تو جناب اس کے خلاف انتظامیہ ایسے بھڑک اٹھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں خطیب صاحب نے کوئی بم جناب پھوڑ دیا، اللہ معاف کرے۔ جس وقت اور جب تک یہ قوم، یہ امت جذبہ جہاد سے سرشار رہی، الحمدللہ امت مسلمہ کا جو ستارہ ہے وہ اوج ثریا پر چمکتا اور دمکتا رہا۔ لیکن جب سے ہم نے جہاد کو چھوڑا اس وقت سے لے کر تادم گفتگو ہم ذلت و رسوائی کی عمیق گہرے گڑھوں میں گم اور جناب فنا ہے۔ اور 75 سال سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، 75 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، جہاد کی بات نہ کرو، قتال کی بات نہ کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں پوری تحقیق سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں الحمد سے لے کر والناس تک، صرف 3 ایسے مقامات ہیں غالباً پہلے پارے کے اندر، چوتھے پارے کے اندر اور غالباً 13ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 3 جگہوں پر امن کی بات کی ہے۔ اور دوسری طرف سنیے اسی قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ان مافیاز کے لیے ہے، ممی ڈیڈی، فارن فنڈڈ، فارن میڈ اور پیڈ NGOs کے بھاڑے پر پلنے والے ان گماشتوں کے لیے ہے جو امن کا درس دیتے ہیں کہ اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے۔ یہ ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں تو رب نے صرف 3 مرتبہ امن کی بات کی ہے، لیکن 500 سے زائد مرتبہ میرے کریم رب نے اسی قرآن کے اندر 500 سے زائد آیات ہیں جو جہاد پر مشتمل ہیں۔ بے شمار سینکڑوں ہزاروں حدیث ہیں جو جہاد کے حوالے سے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ 550 کے لگ بھگ آیات ہیں جو جس میں جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے، کافروں سے، دین کے دشمنوں سے لڑنے کا حکم ہے۔ لیکن آج ہم بس انہی چکروں میں بھی اسلام امن کا درس، اسلام امن کا درس۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مٹھی بھر یہود فلسطین اور غزہ کے نہتے مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے مسلمان حکمران امن کا یہ راگ الاپ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اٹھو اٹھو، جذبہ جہاد کو سینے سے لگاؤ، اس جہاد کے سلوگن کو اپنے سینے سے لگاؤ کہ دیکھو میرا کریم رب تمہیں کیسے سربلندی اور عروج عطا کرتا ہے۔ اور حکمرانوں کچھ ہوش کے ناخن دو، ہوش کے ناخن دو۔ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ وقتی ہے، یہ اقتدار، یہ کرسی، یہ منصب چھن جائے گا، بالآخر موت۔ کریم رب کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ وہ فلسطین کے بچے آج بھی پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تمہارے منہ پہ تماچا مار رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم شہید ہیں، ہم زندہ ہیں، مردہ تم ہو، تم مردہ ہو مسلمانوں، ہم تو زندہ ہیں، ہماری غائبانہ نماز جنازہ مت پڑھو، ہم تو زندہ ہیں، زندوں کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، مردہ ہو تم، تمہارے جنازے پڑھنے چاہیے۔ کتنا بڑا وہ بچے، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں امت مسلمہ کے حکمرانوں پہ تماشا رسید کر رہی ہیں کہ تم مردہ ضمیر، مردہ دل، اس زمین پر چلتی پھرتی لاشیں تم ہو۔ اور میں یہ ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ میں اگر بہترین مسلمان ہیں، بہترین اعلیٰ اور افضل مسلمان ہیں تو وہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے
کہ جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے وہ میدان جہاد میں ہیں۔ مسلمانوں اٹھو، سستی دور کرو اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر یہود و ہنود کو ناکوں چنے چباؤ۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بزدل قسم کے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بولا ہو گیا، بولے کتے کی طرح وہ کاٹ رہا ہے، بجاؤ، کیونکہ اب اس کے بھی فوجی کتے کی موت، حرام کی موت مر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کا کوئی ایک فوجی مر جائے تو ماتم ہوتے ہیں ان کے گھر میں، اور مسلمان تو موت کو ہمیشہ گلے لگاتا ہے، دلہن کی طرح گلے لگاتا ہے کہ یہ موت تو میری محبوبہ ہے۔ اور مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ شہادت کا آرزو مند رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت بھی دے تو شہادت کی موت دے، اور اس سے بڑی موت اعلیٰ افضل کیا ہو سکتی ہے۔ ہم بھی یہی تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ بس اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ گاہے گئے آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔